ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں تفسیرات احمدیہ کی ریکارڈنگ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج ہم مسئلہ نمبر 36 یعنی عدت گزارنے والی عورتوں کا نان نفقہ اور سکونت، اس مسئلے کو ہم پڑھیں گے۔ یہ مسئلے کا عنوان ہے، اور صاحب کتاب نے جس آیت سے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ آیت نیچے ہے، اس کی تلاوت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہ ہو گئی قرآن کی آیت۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وہ لوگ جو تم میں قریب المرگ ہوں، موت کے قریب ہوں، اور اپنے پیچھے بیوگان یعنی بیوہ عورتوں کو چھوڑے جا رہے ہوں، اپنی بیوگان کے لیے ان پر وصیت کرنا ہے اور 1 سال تک کا متاع دینا ہے، اور گھر سے نکالنا یعنی غیر اخراج، گھر سے نکالنا بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے بارے میں معروف طریقے سے کچھ کیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق والی عورتوں کے لیے معروف طریقے سے متاع ہے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجیے تفسیر کے ضمن میں۔ ان آیتوں میں عدت والی عورتوں کا نفقہ، ان کا خرچہ اور ان کی رہائش، رہنے کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں ایسی عورت کے نفقے کا ذکر ہے جو خاوند کے فوت ہونے کی عدت گزار رہی ہو، یعنی بیوہ۔ پہلی آیت میں اس کے نفقے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں لفظ وصیتاً جو آیا ہے، یا تو یہ اس بنا پر منصوب ہے کہ یہ محذوف فعل کا مصدر ہے، یعنی یہاں کوئی فعل محذوف ہے، جیسے فلیوصوا وصیتاً، یعنی انہیں وصیت کرنی چاہیے، تو یا تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یا پھر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا۔ اس صورت میں اس کی خبر محذوف ہوگی، یعنی فعلیہم وصیہ، ان مرنے والے خاوندوں پر وصیت لازم ہے۔ اور لفظ متاعن منصوب ہے، اس کا ناصب، اس کو نصب دینے والا یا تو وصیتاً ہے یا یوصون فعل مقدر ہوگا، یا اصل عبارت یوں ہوگی متعوہن متاعن، اور قول باری تعالیٰ غیر اخراج مصدر مؤکد ہے، جیسا کہ ھذا القول غیر ما نقول میں ہے، یا پھر متاعن سے بدل یا ازواجہم سے حال ہے۔ حال کی صورت میں عبارت یوں ہوگی وصیۃ لازواجہم غیر مخرجات۔ ان توجیحات مذکورہ کے علاوہ بھی تفسیروں میں وجوہ اعراب ذکر کی گئی، ان کے علاوہ بھی اعراب کی کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ وہ مرد جو تم میں سے قریب المرگ ہوں اور ان کی بیویاں موجود ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اقارب کے لیے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بیویوں کے بارے میں اس بات کی وصیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال میں سے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینا ہے، اور سال مکمل ہونے تک انہیں گھروں سے نہیں نکالنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں 2 باتوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہ عدت کے لیے 1 سال ٹھہرنا ہوگا، دوسرا یہ کہ
1 سال تک کے لیے نان، نفقہ اور رہائش کا انتظام لازمی ہوگا۔ ان دونوں باتوں پر ابتداء اسلام میں عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ طائف کا ایک شخص یعنی حکیم بن اشرف مدینہ منورہ آیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اپنے پیچھے ایک بیوہ، والدین اور اولاد چھوڑ گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جائیداد کا ایک حصہ اس کے والدین اور اولاد کے لیے تقسیم فرمایا، اور اس کی بیوہ عورت کو حکم دیا کہ تم اپنے خاوند کے گھر میں 1 سال مکمل ہونے تک ٹھہری رہو۔ آپ نے مرنے والے کے مال سے اس کا حصہ بھی معین فرما دیا، جو اسے بطور خوراک سارا سال ملتا رہے گا، اور اسے زیب و زیبائش یعنی زینت و زیبائش سے، سنگار سے، میک اپ سے منع کر دیا، اور اتنے عرصے میں کسی دوسرے شخص سے شادی کی طلب سے بھی ممانعت فرما دی کہ اتنے عرصے تک کسی دوسرے مرد سے شادی کا پیغام وغیرہ بھی نہیں بھیجنا۔ یہ تمام باتیں تفسیر حسینی اور زاہدی میں مذکور ہیں۔ پھر یہ آیت یعنی اس کا حکم ایک مدت تک منسوخ، یعنی 1 سال کی عدت اور نفقہ، رہائش، یہ حکم کچھ دن رہا، اس کے بعد ایک مدت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ لہٰذا 1 سال تک ٹھہرنا شوہر کے گھر میں منسوخ کر کے اس کی جگہ 4 مہینے 10 دن مقرر کیے گئے۔ اور وہ آیت کریمہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے اس آیت سے پہلے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، نازل بعد میں ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، 1 سال تک نان اور نفقے کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ بیوہ کے لیے خاوند کے ترکے میں 1/4 اور 8واں حصہ مقرر کیا گیا۔ اگر اولاد ہے تو 8واں، نہیں ہے تو 1/4۔ اب اس کے لیے کوئی نفقہ نہ رہا، اسی لیے یہ عورت دن میں جب چاہے یا رات کے کچھ حصے میں اپنے اخراجات کی تحصیل، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اسے رات اپنے فوت شدہ خاوند کے گھر میں ہی بسر کرنا ضروری ہے، اور مطلقہ کا حکم سے الگ۔ اس کے لیے عدت کے دنوں کا نفقہ ہے، اس لیے یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کے لیے رہائش ہم حنفیوں کے نزدیک ثابت نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تصریح، اس کی وضاحت، اس کی صراحت کتب فقہ اور تفسیر کشاف میں ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رہائش ثابت ہے مطلقہ کے لیے بھی، جیسا کہ بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام زاہدی کہتے ہیں کہ عدت کی اس انداز سے تبدیلی میں یہ راز ہے، یعنی پہلے 1 سال، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، تو عدت کی اس انداز سے جو تبدیلی ہوئی ہے، پہلے 1 سال رکھی، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، اس کا راز یہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی ان کا مورث یعنی شادی شدہ مرد فوت ہو جاتا، مر جاتا، تو اس کی بیوی کو باہر جانے سے روک دیتے تھے، یا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیب و زینت سے روک دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو اپنے خاندان کے لیے عار اور باعث شرم سمجھتے تھے کہ ان کے خاندان کی بیوہ بہو جو ہے اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر کرے یا باہر نکلے، تو وہ اپنے خاندان کے لیے اس چیز کو عار، شرم اور باعث شرم سمجھتے تھے کہ یہ بیوہ کسی اور سے شادی رچا ہے، اس لیے وہ اپنے میں سے کسی سے اس کی شادی کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس پر دلالت کر رہا ہے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا حلال نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو صاحب حکمت ہے، اپنے بندوں کی مصلحتوں کو، فائدوں کو خوب جانتا ہے، اس نے اس طریقے کو درجہ بدرجہ منسوخ فرمایا، آہستہ آہستہ، تاکہ لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے اور اسے قبول کر لیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابتداء یعنی شروع میں 1 سال مکمل کی عدت رکھی، پھر 4 مہینے 10 دن مقرر فرمائی۔ امام زاہدی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دور جاہلیت میں کوئی شادی شدہ مرد فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی، اس کی بیوہ اس کے گھر میں 1 سال تک گزر بسر کرتی، پھر جب سال مکمل ہونے پر باہر نکلتی تو اونٹ یا بکری کی مینگنی اپنی پشت کی طرف پھینکتی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ خاوند کے گھر میں، شوہر کے گھر میں اس کا 1 سال تک کے لیے ترک زینت کرنا،
اس مینگنی پھینکنے سے زیادہ آسان ہے۔ پھر اسے اس قول سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، 4 اشہر و عشر، یعنی 1 سال کی مدت 4 مہینے 10 دن سے منسوخ کر دی گئی۔ یہ بات ہو گئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا کے تحت حنفی مفسرین کرام کا، جو حنفی مفسرین اکرام ہیں، ان کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اگر مذکورہ عورتیں سال گزارنے کے بعد گھر سے نکلتی ہیں تو اے حکام تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، یعنی زیب و زینت کرنا شروع کر دیں، سوگ شوہر کا غم منانا ختم کر دیں، اور کہیں شادی کے لیے تلاش زوج کریں، شوہر کو تلاش کر لیں۔ اس معنی کی صورت میں یہ آیت منسوخ کے تحت آ جائے گی۔ اور بیضاوی کے ذکر کردہ کلام سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ فَإِنْ خَرَجْنَا سے مراد یہ ہے کہ اگر سال کے دوران وہ عورتیں فوت شدہ خاوند کے گھر سے نکلتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا مُلَازَمَةَ مَسْكِنِ الزَّوْجِ وَالْحَدَّادِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ مُخَيَّرَةً بَيْنَ الْمُلَازَمَةِ وَأَخْذِ النَّفْقَةِ وَبَيْنَ الْخُرُوجِ وَتَرْكِهَا۔ اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیوہ کے لیے فوت شدہ خاوند کے گھر میں ہی لازماً ٹھہرنا اور اس کا سوگ منانا واجب نہیں، اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسی گھر میں ہی پابند رہے اور نفقہ لیتی رہے، یا جو ہے باہر نکلے اور نفقہ لینا چھوڑ دے۔ بیضاوی کی اس عبارت سے جو ہے بیضاوی کی اس عبارت سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حکم ان کے نزدیک اس وقت منسوخ ہے یا نہیں۔ آگے دیکھیے دوسری آیت، یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی، دوسری آیت دیکھیے۔ دوسری آیت میں یعنی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کے نفقے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ لفظ متاعن سے مراد نفقہ ہے، خرچہ ہے، اور یہی صاحب مدارک کا مختار بھی ہے۔ اس بنا پر آیت کے معنی یہ ہوں گے، مطلقہ کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے جب تک وہ عدت میں ہو، خواہ وہ طلاق رجعی سے مطلقہ ہوئی ہو یا طلاق بائن وغیرہ سے۔ اس آیت کریمہ کا حکم اب بھی باقی ہے اور بالاتفاق منسوخ نہیں ہوا ہے۔ طلاق بائنہ سے مطلقہ کے بارے میں، یعنی جس کو طلاق بائنہ ہوئی ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے تمسک کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں فاطمہ بنت قیس، مجھے میری خاوند نے 3 طلاقیں دے دیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نان اور نفقہ اور رہائش فرض نہیں فرمائی، مقرر نہیں فرمائے۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ یہ روایت یا حدیث ایسی ہے جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد فرما دیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا ندعو کتاب ربنا ولا سنت نبینا بقول امرات لا تدری اصدقت ام کذبت حفظت ام نسیت فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمطلقة الثلاث النفقہ والسکنہ ما دامت فی عدتها۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے، ہم ایک عورت کی بات پر اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اور سچی ہے یا جھوٹی، اسے یاد بھی رہا یا بھول گئی۔ پھر فرماتے میں نے یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 طلاقوں والی کے لیے نان اور نفقہ اور نہائش اس وقت لازم ہے جب تک عدت میں ہے، جب تک عدت میں ہو۔ اسی طرح روایت مذکورہ کو حضرت زید بن ثابت، اسامہ بن زید، جابر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی رد کر دیا، فاطمہ بنت قیس کی روایت کو۔ ایسے ہی صاحب ہدایہ فخر الاسلام نے ذکر کیا ہے۔ امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کتاب و سنت اور قیاس سے اس روایت کو نہیں مانا۔ دوسری جگہ امام موصوف لکھتے ہیں کتاب اللہ سے مراد اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ آیت ہے۔ حضرت عمر نے جو کہا نا ہم کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو کتاب اللہ سے مراد یہ آیت ہے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ تم مطلقہ عورتوں کو اپنی ہمت اور گنجائش کے مطابق نہ نفقہ دو، اور میرے نزدیک سکوت کا معاملہ مطلقہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول اسکنوہن سے سکونت کا معاملہ یہ صاحب ہدایت کا نہیں، امام فخر الاسلام وہ کہتے ہیں کہ سکونت کا معاملہ جو ہے میرے نزدیک یہ اس آیت سے ثابت، اس حصے سے اسکنوہن سے، اور نان نفقے کا ثبوت وللمطلقات متاع بالمعروف سے ہے۔ یوں ہی یہ دونوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للمطلقۃ الثلاث النفقہ والسکنہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ دونوں چیزیں، کیونکہ نفقے کا بھی ذکر ہے، سکنہ کا بھی ذکر ہے، لہذا وہ حدیث جسے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور پھر اس سے تمسک فرمایا، دلیل پکڑی، وہ کتاب اللہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نان اور نفقہ اور سکونت کے معاملے میں مخالف ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ متاعوں سے مراد متاع ہے۔ اس صورت میں آیت کریمہ سے مراد عام خرچہ ہوگا جو واجب اور مستحب ہر قسم کے خرچے کے لیے ہوگا، تاکہ ہر قسم کی مطلقہ عورتوں کو شامل ہو سکے، یا پھر مطلقات سے مراد وہ ہوں جن کا پہلے ذکر نہیں ہوا، یعنی وہ عورتیں جن سے شادی کے بعد وطی ہو چکی، خواہ ان کا حق مہر معین ہوا تھا یا نہیں، یا پھر یہ آیت کریمہ ندب پر محمول ہوگی، استحباب پر، یعنی مطلقہ کے لیے نفقہ دینے کی بات حکم ندب اور مستحب رکھے گی۔ ہم احناف کے نزدیک یہی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مطلقات سے مراد عام مطلقہ ہیں، اور آیت کریمہ ان کے نزدیک وجوب پر محمول ہے، جیسا کہ آپ کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ اسی لیے امام بیضاوی نے کہا کہ اثبتت المتعۃ للمطلقات جمیعا آخر، یعنی اس آیت سے ہر قسم کی مطلقہ عورت کے لیے متاع ثابت ہوتا ہے، اور یہ مطلقہ عورتوں میں سے ایک کے لیے متاع واجب ہونے کے بعد کہا گیا ہے۔ اب فرماتے مخفی نہیں بلکہ بالکل واضح ہے کہ متاع نہیں بلکہ بالکل واضح ہے کہ متاع کی توجیہ کو رجحان ہے اور نفقے کی توجیہ یہ ضعیف ہے، اسی لیے صاحب کشاف نے اسے مؤخر ذکر کیا، اور امام زاہد فخر الاسلام اور صاحب ہدایہ نے اسے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ سب حضرات حنفی ہیں۔ یہاں عدت اور طلاق کے مسائل مکمل ہو گئے جو سورہ بقرہ کے اندر تھے، بقیہ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں ہم ذکر کریں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 36 تھا جو مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد 37 نمبر مسئلہ ہے طاعون اور وبا سے نہ بھاگنے کا باب، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ نشست میں حاضر خدمت کیا جائے گا۔ آج اپنے سبق کو یہیں روک دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔